ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہذیب ٹی وی پر آپ سبھی کا استقبال ہے۔ میں آپ کا میزبان عارف حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام احکام رمضان کا براہ راست نشریہ۔ میری اور آپ کی رہنمائی فرمانے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہے مشہور معروف عالم دین جناب عثمان ندوی صاحب۔ آئیے مل کر مولانا صاحب کا استقبال کرتے ہیں۔ مولانا صاحب پروگرام میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم۔ شکریہ۔ ناظرین آپ لوگ جانتے ہیں کسی نہ کسی اہم موضوع پر ہم مولانا صاحب سے رہنمائی لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کی کالس کو شامل کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ آپ کی کالس ہم تک پہنچے یہ ہم اپنے موضوع کا آغاز کریں۔ حسب روایت آپ سے التجا کہ فون کنیکٹ ہو جائے تو ٹی وی کی آواز بند کر دیے، مکمل بات فون کے ذریعے کیجیے۔ جب بات مکمل ہو جائے اس کے بعد فون کو ڈسکنیکٹ کر دیے اور ٹی وی کا والیوم کھول لیجیے تاکہ آپ آسانی سے ٹی وی میں اپنے سوال کا جواب سن سکیں۔ ناظرین برائے کرم اس بات کا خیال رکھیں۔ ناظرین اب آتے ہیں اپنے موضوع۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کو آغاز کریں ناظرین، جو ایک ساتھ میرے ساتھ جو آپ رکھی ہوئی ایک ہمدرد کے پروڈکٹ کی ایک وسیع رینج دیکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو مطلع کر دوں۔ تمام تر پروڈکٹ ہمدرد کے تیار کردہ پروڈکٹس ہیں اور ہمدرد کی اپنی ایک پہچان ہے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ ہندوستان پر یا ہندوستانی اقدار پر مبنی ایک ساکھ ہے ہمدرد کی، مثبت ارادے، نیک سوچ۔ یہی وجہ ہے کہ 100 سال سے صارفین کا ہمدرد کے اوپر ایک بھروسہ ہے۔ وجہ خالص اجزاء کا استعمال۔ تو یہ پروڈکٹ بھی ہمدرد نے تیار کیے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو مطلع کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے میرے ساتھ رکھا ہوا 5 لیٹر میں کچی گھانی مسٹرڈ آئل۔ اگر آپ اس کو 5 لیٹر کے اندر نہیں لینا چاہتے اور 1 لیٹر کے اندر بھی لینا چاہتے ہیں تو 1 لیٹر کے اندر بھی یہاں پر جو یہ بوٹل ہے یہ دستیاب ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں رکھے 1 لیٹر کے اندر بھی بوٹل کو۔ دوسرا آپ دیکھیں خالص زعفران رکھا ہوا ہے یہاں پر، اس کے بعد ہینگ پاؤڈر بھی رکھا ہوا ہے اور خالص مسالے ہیں۔ مسالوں میں بتا دیتا ہوں کون کون سا مسالہ ہے۔ یہ قورمہ مسالہ ہے، بریانی مسالہ ہے، نہاری مسالہ ہے، حیدرآبادی بریانی مسالہ ہے، کچن کنگ مسالہ، چکن مسالہ، میٹ مسالہ، حلیم مسالہ، ٹکا مسالہ۔ ان مسالوں کے علاوہ کچھ ثابت مسالے بھی یہاں پر موجود ہیں جیسے کہ سونف اور دار چینی۔ ناظرین سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اور مسالے جات مارکیٹ میں موجود ہیں تو ہمدرد کی مسالے کیوں خریدے جائیں؟ وجہ اس کی بتا دیتے، جیسے میں نے بتایا ایک تو 100 سال کا ہمدرد پر بھروسہ اور ہمدرد تیار کردہ یہ جتنے بھی یہ پروڈکٹس ہیں خالص اجزاء کا استعمال اس کے اندر کیا جاتا ہے۔ اور ہمدرد کے جو مسالے ہیں یہ بےحد تحقیق کے بعد ایک ریسرچ کے بعد اپنی ہی فیکٹری میں ہمدرد ان کو تیار کرتا ہے، اور جب ان کی پیکنگ کی جاتی ہے تو ان کو نائٹرو پیکس کے اندر پیک کیا جاتا ہے تاکہ ان کی تازگی اور ان کے اندر خوشبو اور ان کی رنگت برقرار رہے۔ تو اس کی وجہ سے ان کو نائٹرو پیکس کے اندر پیک کیا جاتا ہے۔ خالص جیسے میں نے بتایا بالکل ایک دم اجزاء کا اس کے اندر استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کے اندر خوشبو اور ذائقہ لاجواب ہوتا ہے۔ صفائی کے 4 مراحل سے گزارنے کے بعد صحت کے مد نظر ان کو مشینوں سے پیک کیا جاتا ہے، انسانی لمس کا استعمال نہیں کیا جاتا یا انسانی ہاتھوں سے پیک نہیں کیا جاتا، کیونکہ یہ صحت کا خیال رکھتے ہوئے۔ اس کے بعد جو سب سے اور اہم بات ہے، بہت لو ٹیمپریچر پر، کم درجہ حرارت پر ان کی گرائنڈنگ کی جاتی ہے تاکہ ان کے اندر جو ایسینشل آئل ہے یعنی کہ قدرتی آئل ہے وہ ان کے اندر برقرار رہ سکے۔ اور جو بھی آپ ڈش بنانا چاہتے ہیں وہ مسالہ اٹھائیے، اس پر پوری ریسیپی اس کی درج ملے گی، اور آپ کو صرف اس مسالے کو اس کے اندر ڈالنے کے لیے حسب ذائقہ نمک کا استعمال کرنا۔ دیکھیں گے آپ کی ذائقے دار لذت دار ڈش بن کر کے تیار ہو جائے گی۔ جو لوگ صحت کو لے کر کے کانشیس ہیں وہ اولیو آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں مشروبات کی طرف۔ مشروبات آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر رکھے ہوئے۔ ہمدرد کے بات کریں تو سب سے پہلے مشروبات میں جو ہمارے اوپر نام آتا ہے ابھرتا ہے وہ ہے روح افزا۔ روح افزا سے سبھی لوگ واقف ہیں، لگ بھگ 100 سال کی اس کی عمر ہو چکی ہے روح افزا کی، اور سبھی لوگ اس سے روح افزا سے واقف بھی ہیں، اور روح افزا کی نہ رنگت بدلی نہ اس کا ذائقہ بدلا، آج بھی یہ ایسے ہی موجود ہے۔ ساتھ میں ہمدرد نے کچھ اور بھی مشروبات آپ کے لیے لانچ کیے جیسے کہ ناریل پانی۔ ناریل پانی کو جو پیک کیا گیا ہے وہ اس طرح سے پیک کیا ہے تاکہ اس کی تازگی برقرار رہے۔ ساتھ میں دیکھیں گے آپ گلوکوز بھی رکھا ہوا اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ، موسم گرما کی آمد ہے اور دن بدن درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا، تو ایسے میں آپ جب کبھی سستی، کاہلی، تکان محسوس کریں تو آپ گلوکوز ڈی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ گلوکوز ڈی کا استعمال کریں گے تو اپنے جسم میں ایک نئی توانائی محسوس کریں۔ 2 اسکوائش یہاں رکھے ہوئے ہیں، اورنج اور لیمن، ان کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ساتھ میں ایک چھوٹی شیشی ہے، وہ بھی آپ سے کچھ کہہ رہی ہے، وہ جام شیری ہے، شربت سندل ہے، تو آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ان سب سے بڑھ کر جو سب سے صحت کے لیے سب سے اچھی چیز کہی جاتی ہے وہ ہے شہد۔ شہد کا خالص ملنا ممکن ہے لیکن ہمدرد کی اپنی ساکھ، تو ہمدرد نے شہد کا لانچ کیا۔ یہ شہد بھی خالص ہے، اور شہد کے بارے میں ویسے بھی شہد کا کھانا سن رہے تھے، اور شہد کے بارے میں کہا بھی جاتا ہے کہ جس شخص نے 3 مرتبہ مہینے میں
شہد کا استعمال کیا وہ مولی کے امراض سے دور رہے گا۔ تو یہ تمام تر پروڈکٹ ہم در کے تیار کردہ، آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلا اس وقت رمضان کا مہینہ جاری اور ساری ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مشروبات کے اندر جہاں روح افزا ہمارے ہر دسترخوان کی، افطار کی دسترخوان کی رونق بنا ہوتا ہے، دیگر مشروبات سے بھی آپ اس کی رونق کو بڑھا سکتے ہیں۔ باقی رہے مسالے جات، ان کو استعمال کر کے اپنے افطار کی دسترخوان کو وسعت دے سکتے ہیں۔ اس میں مسلم غیر مسلم سبھی لوگ اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ تو تھا تمام ہمدرد کے بارے میں جانکاری۔ اب جو ہمارے ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے اس کے بارے میں جانکاری دے دیتے ہیں۔ تہذیب ٹی وی جو ہے ہمارا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، اس پہ قومی مسلم خبریں اور بین الاقوامی مسلم خبریں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ساتھ میں تہذیب دین ایک اور ہمارا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، اس پر احکام رمضان، مشر لینا اور یا ماہ رمضان کے علاوہ دیگر پروگرام بھی دستیاب ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور کوئز جیسے تو آپ جان ہی لی ہوگی، لیکن پھر بھی ہم آپ سے جو ناظرین ہمارا صبح کا رات کا پروگرام نہیں دیکھ پائے ان کے لیے ہم کوئز معلوم کریں گے۔ کوئز کا وقت ہوگا، ہم جب بریک لیں گے تو بریک کے بعد آپ سے کوئز معلوم کریں گے۔ ناظرین، اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ اس وقت آخری عشرہ چل رہا ہے، رحمک اللہ، اسی کے بارے میں جان لیتے مولانا صاحب سے۔ جی، ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والتسلیم علی من لا نبی بعدہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکة والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ناظرین، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی، جی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ہم نے قرآن مقدس کا جو نزول فرمایا ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور لیلۃ القدر جو ہے ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اور فرشتے کا اس مہینے کے لیلۃ القدر کے اندر میں فرشتے کا نزول ہوتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اپنے رب کی جانب کے، اپنے رب کی اجازت کے ذریعے سے نزول ہوتا ہے۔ من کل امر، ہر بھلائی کو لے کر کے نازل۔ سلام حتی مطلع الفجر، سلامتی ہو یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتا ہے۔ تو یہ لیلۃ یہ جو عشرہ ہے، آپ نے دو عشرہ، پہلا عشرہ اور دوسرا عشرہ گزار چکے ہیں، اور یہ آخری عشرہ ہے۔ اس عشرے کے اندر کی جو بات ہے، اور بتایا گیا احادیث کے اندر میں بتایا گیا لیلۃ القدر کو آخری عشرے کے اندر میں تلاش کرو۔ اور بھی اس طرح کی روایات ہے کہ پورے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر میں لیلۃ القدر آ سکتا ہے، لیکن جو فضیلت بتائی گئی ہے اور لیلۃ القدر آخری عشرے کے بارے میں بتایا گیا، جائے ابھی سے جو 20 رمضان سے جو 20 روزے سے جو شروعات ہے، تو ابھی سے آپ حضرات کو چاہیے کہ قرآن مقدس کی کثرت سے تلاوت کریں، قرآن مقدس کی تلاوت کریں، قرآن مقدس کو سنیں اور اس کی نشر و اشاعت کریں، اور اپنے گھر کے اندر میں ایک تعینہ صفات پیدا کریں لوگوں کے اندر میں، قرآن مقدس سے سب کا رشتہ جوڑیں، اور دل کے اندر میں جس طرح کی گندگی اور آلائش ہے اس کو استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ کر کے اپنے دل کو پاک صاف ستھرا کریں، کیونکہ دل جب پراگندہ ہو جاتا ہے، دل جب آپ کا میل اور کچیل بھر جائے گا، تو پھر آپ گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے، منچاہی زندگی گزاریں گے، رب چاہی زندگی نہیں گزرے گی۔ تو یہ لیلۃ القدر کا مہینہ، ہمارے لیلۃ القدر جو ہمارے سر پر سایہ فگن ہے، تو اس آخری عشرے کے اندر میں آپ خوب اللہ کا ذکر و اذکار کریں، اپنے گناہوں کی تلافی کرائیں، اور جو اپنے کبیرہ یا صغیرہ گناہ اب سے جو ہو چکا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر گناہ کو معاف فرما دے، آپ مانگنے والا بنیے۔ یعنی کہ اس عشرے میں ہمیں لیلۃ القدر کی تلاش کرنی ہے، اور اس بارے میں کہا بھی گیا کہ آخری عشرے کے اندر تلاش کیا۔ حالانکہ مختلف اقوال ملتے ہیں، لیکن جو ایک ہمارے پاس صحیح اقوال ہے، جو ملتا ہے، جو صحیح ہے، جس کے اوپر ہم
जम सकते हैं, जिसमें कह सकते हैं वो आखिरी अशरा ही है, आखिरी अशरा बताया गया है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी अशरे के अंदर इत्काफ तो पूरे रमज़ान के फरमाया, लेकिन कसरत से जो मिलता है वो आखिरी अशरे में, तो यकीनी तौर पर आखिरी अशरे के अंदर होगा। राजिह कौल जो बताया गया है 87वीं शब को ढूंढो, ये वो राजिह कौल एक वो ये है, लेकिन आखिरी वो बदलती भी रहती है, उसके अंदर ऐसा भी नहीं है। अभी आपने एक बात की थी, नुज़ूल हुआ कुरान का, कुरान का नुज़ूल तो 23 साल के अंदर हुआ। जी जी आपने कहा इस रात के अंदर नुज़ूल हुआ, इससे क्या मुराद है? जी, देखिए कुरान मुक़द्दस का जो नुज़ूल सबसे पहले लौह महफूज में हुआ था, फिर लौह महफूज से होकर के आसमानी दुनिया पे नुज़ूल का जो हुआ था ये 23 साल के अंदर में हुआ था। लौह महफूज के अंदर तो नुज़ूल तो हो चुका था, और लौह महफूज से जब इस दुनिया के अंदर में कुरान मुक़द्दस को नबी पाक अलैहिस्सलाम लौह महफूज के अंदर जो था वहाँ से ये पहले आसमान पर लाया गया, वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज इसका नुज़ूल हुआ। ज़रूरत ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ब्ल अथर पर इसको 23 साल के कमरी 23 साल में इसको उतारा गया। बहरहाल इसमें जब वक्त मिलेगा तो और मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, आपसे रहनुमाई लेंगे। अभी अनवर जावेद से बात कर लेते हैं। अनवर जावेद साहब हमारे साथ हैं, फरमाइएगा क्या सवाल है आपका? अनवर जावेद साहब सवाल बयान कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। है भाईजान। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। जी, अल्लाह ताला आपकी पूरी टीम को सलामत रखे और आप लोगों को सलामत रखे। मेरा सवाल कुछ इस तरह है, जिस तरह रमजान के महीने में या खैर रमजान में हम गरीब मिस्किन को कपड़ा देते और पैसा देते, तो कपड़े का भी सवाब उतना ही है जितना पैसे का है, वो सा तसल्ली चाहते हैं, रहनुमाई फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो हम रमज़ान में और चीज़ें देते हैं, पैसे देते हैं, तो हम कपड़ा दे सकते हैं, उसके कपड़ा वगैरह देने का वही सवाब है जो और चीज़ों। देखिए रमज़ानुल मुबारक महीने के अंदर में अगर कोई इंसान सदका या खैरात या इसी तरीके से किसी शख्स को मलबूस करते हैं, कोई लिबास वगैरह देते हैं, उनका सवाब बतदरीज ज़्यादा बढ़ जाता है। गैर रमज़ान के अलावा भी दिगर अय्याम में आप कपड़े वगैरह दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत का मुज़ायक़ा नहीं है। लेकिन रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर में अगर कोई शख्स इसकी हादत रखते हैं, ज़रूरतमंद हैं, आप उनको कपड़े से मलबूस कराइए, उनको कपड़े वगैरह दिलाइए, बतदरीज आपको उससे ज़्यादा सवाब मिलेगा, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक की जो नेकियां हैं और दिनों से बतदरीज ज़्यादा बढ़ा करके दी जाती है। जी दादी, हमारे साथ शमशाद भी साहिबा है, उनसे हम बात करें। शमशाद भी साहिबा, फरमाइए क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मेरा ये सवाल है कि ना आबे जमजम के पानी पर दम करें, मतलब अलहम्द शरीफ और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें अमान रसूलों से, और पढ़ के दम करके किसी मरीज को दें तो शिफा। जमजम तो खुद शिफा है, उस पर भी आप ये हाँ, जमजम तो शिफा पर और शिफा, इसलिए मैंने जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। कुरान मुक़द्दस की आयत, एक तो ज़मज़म ये तो शिफ़ा है, नुस्ख़ा है, शिफ़ा है, और उसमें कुरान मुक़द्दस की कोई आयत, जैसे आपने सूरह बकरा की जो आखिरी आयत आपने तिलावत की और कुरान मुक़द्दस की चंद आयत तिलावत करके उस पर पढ़ करके आप किसी मरीज़ को दे देंगे, इंशाअल्लाह वो मरीज़ तो इंशाअल्लाह उसमें कोई शक व शुबहात नहीं है कि वो सेहतियाब नहीं हो, हालांकि वो सेहतियाब होंगे, पक्का यकीन है कि वो सेहतियाब होंगे, क्योंकि कुरान मुक़द्दस ही तो हज़रत इंसान के लिए नुस्ख़ा कीमिया है, नुस्ख़ा शिफ़ा है। आप तो ढूंढिए, कोई भी मरज़ हो, चाहे वो कोई भी मरज़ हो, आप उस मर्ज़ की दवा अगर आप चाहते हैं तो कुरान मुक़द्दस से मिलिए और उसको पढ़ करके आप पिलाइए। इंशाअल्लाह ज़रूर भी ज़रूर जो मरीज़ उसको इस्तेमाल करेंगे वो सेहतियाब भी होंगे, क़ल्बी सुकून भी हासिल होगा, रूहानी सुकून भी हासिल होगा, और उसको हर मरज़ से वो बरी रहेंगे। अच्छा, इसी में एक सवाल उठता मौलाना साहब, हमारे यहाँ जो है दस्तूर है, समझिए लोगों ने कर रखा कि वहाँ से जब जमजम लाए तो 5 लीटर की कैन लेकर आए, उसमें से उन्होंने क्या किया, एक 100 ml लिया और जी 10 लीटर में मिला दिया जी। अब वो उसको लोगों को दे देते हैं। अब उसमें ज़्यादती जो है भाई, अगर किस चीज़ की मानी जाएगी तो सादा पानी वो मानी जाएगा ना। अब 100 ml इसमें मिला दिया 1 लीटर के अंदर, इसकी क्या हैसियत रह गई? आब ज़मज़म आब ज़मज़म तो जानते हैं, इतने अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक आब ज़मज़म तो सबसे पाकीज़ा पानी है, और उस पानी को अगर आप इस पानी में मिला देते तो 4 चांद लग जाता है। जी जी, इसमें कोई दिक्कत का मुज़ायक़ा नहीं है उसमें मिलाने का, क्योंकि कसरत है। कॉलर से बात कर लेते हैं। गौसिया साहिबा, फरमाइए क्या सवाल है आपका? गौसिया साहिबा, फरमाइए क्या सवाल है आपका? गौसिया, हम आपसे मुखातिब हैं। गौसिया साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दो सवाल है। जी मेरा फरमाइए। सवाल है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान कैसे ईसा अलैहिस्सलाम भेजना, पहला सवाल। ईसाले सवाब कैसे करना कलाम पाक का? हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसा अच्छा ठीक है ठीक है। कुरान शरीफ से। दूसरा, जान अच्छा नहीं है तो क्या सूर्य पढ़ना, वो बोलो मुझे। दूसरा क्या सवाल है? हाँ, बता। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल, जान अच्छा नहीं तो अच्छा, क्या ठीक है। सूर्य पढ़ना है। सेहत के लिए क्या पढ़ना? जी, सेहत आपकी अच्छा नहीं रहता है, आप परेशान रहते हैं क़ल्बी एतबार से, रूहानी एतबार से, आप सूरतुल फातिहा, अब सूरह फातिहा पढ़ करके आप इसको सूरह फातिहा, क्योंकि सूरतुल फातिहा का सूरतुल शिफा भी कहा गया, किसी तरह की भी परेशानियां हो आप सूरतुल उम्मुल कुरान, इसके कई नाम है, अरबों को जो चीज़ पसंद आती थी 7 नाम बताए गए इसके, ठीक है। लेकिन सूरतुल फातिहा पढ़ करके पानी में दम करें और उस पानी को पिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी सेहत तंदुरुस्त, ठीक, सही सालिम हो जाएगा, उसमें कोई शक व शुबहात नहीं। ठीक। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईसाले सवाब कैसे करना है? जी, नबीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईसाले सवाब कैसे करना है? ईसाले सवाब जब कुरान मुक़द्दस पढ़ते हैं और कुरान मुक़द्दस पढ़ने के बाद ये कहे अल्लाह, मैंने जो किताब मुक़द्दस कुरान मुक़द्दस जो पढ़ा है, इनका सवाब सबसे पहले नबीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक तक पहुँचा दे। नबीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक तक पहुँचा दे, इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो आपने इसाल की हैं, जो कुरान मुक़द्दस पढ़ करके नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुँचाने का जो तरीक़ा बताएं, यही तरीक़ा है और इसी तरीक़े से आपको पहुँचाना है। लेकिन कुछ लोग वास्ता दर वास्ता कहते हैं, ये कहीं से शरीयत से नहीं है साबित। समा साहिबा को शामिल करेंगे, फरमाइएगा समा साहिबा, क्या सवाल है आपका? हेलो जी फरमाइए मोहतरमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा सवाल है कि मैं दुआ जो पढ़ती हूँ, मतलब नमाज के बाद जो रब्बना आते हैं ना, दुआ पढ़ती हूँ, जी क्या उस दुआ में अल्लाह और रसूल का वास्ता देख दुआ कुछ मांग सकते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो वास्ता दिया जा सकता है। देखिए, दुआ मासूरा अगर आपको याद नहीं है, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरती, ये पूरी अगर पढ़ लेते हैं कोई मज़ाइक़ा बड़ी नहीं। जामे दुआ है ये तो। ये जवामी दुआ है, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। और नबीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वास्ता देने में कोई दिक्कत नहीं, कोई मज़ाइक़ा नहीं, क्योंकि आप अत्तहियात पढ़ लें। अत्तहियात पढ़ने के बाद आपकी नमाज गोया कि मुकम्मल के करीब हो चुका है, और उसके बाद दुआई कलिमात के ज़रिए से वास्ता दे रहे हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई दिक्कत का मसला नहीं। जब रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरती हसनतुम व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र, ये पूरा पढ़ लिया करें। दरअसल अलमिया ये है मौलाना साहब हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ जो दुआएं पढ़ते हैं ना, दुआएं मसूरा, वो रट तो लेते हैं, उसका मफ़हूम हमें नहीं मालूम होता। आप सोचिए, जो ये दुआ है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत वक़िना हसना नार, मतलब इसकी मीनिंग कितने जामे है कि दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी मेरे लिए रब्बना आतीना, ए हमारे रब, आतीना फिद दुनिया हसनतुम, दुनिया के अंदर में मुझे नेक साल आता, हसना अच्छी चीज़ अता करे। रब्बना आतीना हसनतुम फिद दुनिया वल आखिरा वक़िना अज़ाबन नार, आप हमें बचाइए जहन्नम की आदाब से, उस आखिरत में उस जहन्नम के, वक़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबल क़ब्र, इसी तरह हमें कब्र की आदाब से बचाइए, वक़िना अज़ाबल हश्र वक़िना अज़ाबद दैन, कर्ज़ से। बड़ी जावामी दुआ है, बात अल्फाज कम हैं, लेकिन माना इसके अंदर में अगर माने मालूम होंगे तो यकीनन दुआ में दिल भी लगेगा। और अल्लाह में तलमतु नफ्सी जुल्मन कतीरा, ये भी पढ़े, दुआ मासूरा कहा जाता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब जो किया था उसके लिए दुआ मांगी थी, वो जो आप भी जिक्र कर रहे हैं, तो उस पर भी बात करेंगे, कॉलर शामिल कर लेते हैं। जी फरमाइएगा। जी सवाल बयान कीजिएगा। जो भी कॉलर है, आप टीवी सुन रहे हैं, बराए करम सवाल बयान कीजिए अपना। मेरा दूसरा सवाल है, क्या सवाल है आपका? घर में कोई भी काम काज होता है, कोई भी रोजी रोटी में हमारे पैसे वहाँ फंस जाते हैं और वहाँ से निकल नहीं पाते हैं। ठीक है जी, घर के अंदर में अगर खैर व बरकत तलाश करना चाहते हैं तो आप अपने घर को कुरान मुक़द्दस से, कुरान मुक़द्दस की तिलावत से आरास्ता और पैरास्ता कीजिए, और ख़ुसूसन सूरतुल बकर, ये खैर व बरकत वाली आयत है, इन आयतों को पढ़ें और सूरतुल बकर की तिलावत घर में एक मामूल बना लें। अब 40 दिन तक अपनाइए,
इंशाअल्लाह तबारक व तआला किसी तरीके से तंग दस्ती फाका कशी अगर आपके पास पेश होता है वो आपके घर से दिफा हो जाएगा। सूरतुल बकर को अपने घर के अंदर में मामूल बनाएं और इसकी तिलावत करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हर वो दैन से, हर वो कर्ज़ से और इस तरीके से घर के अंदर में खैर व बरकत नहीं हो रही है, वो तमाम चीज़ें आपके घर से दूर हो जाएगा और घर के अंदर में बरकत होगी और घर के अंदर में नूरानियत होगी, घर के अंदर में चहल पहल होगा। ये तमाम चीज़ें ज़रूर भी ज़रूर होगी। आप तो पढ़ने वाला बन जाइए, कुरान मुक़द्दस का पढ़ने वाला बन जाइए। जी रफ़ी साहब फरमाइए, क्या सवाल है आपका? हेलो जी फरमाइए सर। हाँ, मेरा सवाल है, मेरा एक्सीडेंट हो गया है। किसका एक्सीडेंट हो गया? मेरा है। कब हुआ था? वजू करने नहीं आता है। वजू करने परेशानी होती है? परेशानी होती है। वजू कैसा कर सकते हैं वजू? क्या मतलब वजू में कैसे परेशानी होती है? क्या एक्सीडेंट हुआ आपका? अभी आप मरीज है? अभी आप कहाँ चोट लगी आपके? अंगूठा, मोटा अंगूठा निकाल दिया है। ओहो जी, पूरा निकाल दिया है, जख्म है उसको। जख्म है वहाँ पर? हाँ, वहाँ पर बैंडेज है इसको। वजू बनाने के लिए कैसा बनाना है हज़रत? जी ठीक। देखिए, आप किसी हादसे का शिकार हो गए हैं और दीन इस्लाम के अंदर में आसानियाँ हैं, यकीनन आपके लिए आसानी है और उस पानी पहुँचाने से पाँव के अंदर में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, पानी अगर पहुँचा देते हैं तो क्योंकि डॉक्टर आपको मना कर देंगे जिसके ज़रिए से आपको नुकसान हो सकता है, जिसके बिना पर आप क्या करें, अपने भीगी हाथों को उस पर फेर लें। और जिस तरह अगर हाथों के अंदर में आपको कहीं चोट वगैरह नहीं है, चेहरे के अंदर में कहीं चोट वगैरह नहीं है, आप वहाँ तरतीब बाई तरतीब वज़ू कर लें। और जो पाँव के अंदर में ज़ख़म है, जो अंगुलियाँ कटी हुई है और उस पर बंडेज लगा हुआ है, आप वहाँ पर क्या करें, अपने गीले हाथ को फेर लें बैंडेज के ऊपर। हाँ जी, आपके जो उस पर क्या नाम, जहाँ पट्टियाँ लगी हुई है उस पर आप क्या करें, अपना गीला हाथ फेर लें, इंशाअल्लाह आपकी वज़ू हो जाएगी। ये मसा कहलाता है, तो इस मसा कर लें, उससे आपको आसानी हो जाएगी। इसमें एक कॉल है यहाँ नदी हमारे साथ। फरमाइए, क्या सवाल है आपका? जी फरमाइए, अपना सवाल बयान कीजिए, जो भी कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद रफ़ी है हज़रत। रफ़ी साहब, आपका सवाल तो हो गया, और कोई सवाल है? हाँ, सवाल है हज़रत। सजदा करने नहीं आता हज़रत, कुर्सी पर बैठ करता हूँ, वो सही होता है क्या नहीं है हज़रत? ठीक है, कुर्सी पे बैठ के करते हो नमाज वगैरह के? जी, आप मरीज़ हैं और रुकू और सुजूद नहीं कर सकते हैं तो कोई मुज़ायक़ा नहीं, आप कुर्सी पर बैठकर भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है, लेकिन शर्त यह कि आप किसी मर्ज़ का शिकार हैं तो जिसकी वजह से रुकू और सुजूद में दिक्कत परेशानी हो रही है, तो आपके लिए सहूलत ये दिया गया है कि आप कुर्सी पर बैठकर नमाज़ पढ़ सकते हैं। लेकिन आप सही सालिम हैं, आप रुकू और सुजूद कर सकते हैं, तो आपको रुकू और सुजूद करना चाहिए और ये अहसन है, अफजल है और यही पसंदीदा है। जी अतीक साहब फरमाइए, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हज़रत। मुफ्ती साहब, पूछना यह है, अरे भाई कल कुछ लोग बहस कर रहे थे जी कि ये तरावी की नमाज जो है जी ये नफिल है या सुन्नत मुअक्कदा है। अच्छा, तो इसको जरा मुफ्ती साहब बताएं कि तरावी की नमाज जो है ये सुन्नत मुअक्कदा है या नफिल नमाज है। जी और दूसरा आरिफ भाई यह है कि हमारे यहाँ 3-4 मस्जिदें आसपास हैं, जी तो किसी में अजान 1 मिनट हुई, उसका 1 मिनट के बाद दूसरे में हुई, फिर तीसरे में हुई, तो साहब से पूछना है, मौलाना साहब से, सब मस्जिदों में अजान हो जाए तब रोजा खोलें या एक मस्जिद में अजान हो जाए तभी रोजा खोल देना चाहिए? ठीक। दोनों सवालों को बताएं मुफ्ती साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी देखिए, आप बहुत बेहतरीन सवाल किए हैं कि नमाज तरावी ये सुन्नत मुअक्कदा है या नफल है। नमाज तरावी ये सुन्नत मुअक्कदा है। कुछ लोग कहते हैं कि नफल है, लेकिन ये सुन्नत मुअक्कदा नबीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने रमज़ानुल मुबारक के महीने की रोज़ा रखा और नमाज तरावी पढ़ी, गोया कि वो बताया गया, फजीलत बताया गया कि वो हर गुनाह से बरी और पाक हो सकता। गोया कि वो जैसे एक बच्चे की पैदाइश होने के बाद जैसे वो मासूम अनिल ख़ता होते हैं, हर गलतियों से पाक साफ़ होते, गोया कि वो ऐसे ही। अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस मरवी है, जो इसका मफ़हूम मैंने आप हज़रात के सामने पेश किया। और नबीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ترتیب بائی ترتیب نماز تراویح پابندی کے ساتھ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اور کبھی کسی نے نہیں چھوڑا. تو صحابہ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نماز تراویح کو ترک نہیں کیا تو کیسے ہم اور آپ جان بوجھ کر ترک کرتے ہیں؟ ٹھیک. نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے, اسے پڑھنا چاہیے. پورے قرآن مقدس کا سننا ہی سنت مؤکدہ ہے. جی اچھا. 3-4 مسجد میں اذان ہو رہی تو ظاہر سی بات ہے جب افطار کا وقت ہو گیا تو جو پہلی مسجد میں ہوگا اس میں ہونا چاہیے. دیکھیے قریب اقرب فالاقرب, جو مسجد قریب کے ہیں اور قریب کی مسجدوں کے اندر میں, کیونکہ آج پورے نظام بنا ہوا ہے, ایک نظام کے تحت ٹائمنگ ٹیبل سب چیز بتایا گیا ہے. اگر 3-4 مسجدیں ہیں, کسی مسجد میں 1 منٹ, اکثر فاصلہ یہ ہوتا ہے 1 منٹ یا 20 سیکنڈ یا 25 سیکنڈ کا فاصلہ رہتا ہے. آپ کوئی مذائقہ نہیں, اگر قریب والی مسجد میں اذان ہو رہی ہے آپ اس کو دیکھ کر کے افطاری کرنا شروع کر. کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے افطار کرنے میں 1-8 منٹ لگا دیتے ہیں, دیر ہو جاتی ہے. اگر کوئی آدمی پہلی اذان بھی دے دی مسجد میں تو افطار کا وقت تو ہو ہی گیا نا. پہلی مسجد میں اگر افطار کی اذان ہو گئی تو بے فکر ہو کر کے آپ افطار کر لیں, کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن وہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں افطار کے دوران اشکالات کرتے ہیں کہ فلاں مسجد میں اذان ہوئی ہوئی, فلاں میں اذان نہیں ہوئی. ایسے اشکالات نہیں کرنا چاہیے. بہرحال جس مسجد کے قریب سے آواز آ جائیں اللہ اکبر کی صدا آپ کے کانوں کے تلے گونجنے اذان کی آوازیں آ جائے, آپ اس وقت سے اللہم لک سمت و بک آمنت علی رزقک کے افطر تو پڑھ کر کے اپنی افطار کو شروع کر دیجیے. ریحانہ دی ہمارے ساتھ ہیں, فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ اپنا سوال بیان کیجئے. ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. جو بھی کالر ہے اپنا نام بتائیے اور سوال بیان کیجئے. عائشہ سے بات کر لیتے ہیں. فرمائیے عائشہ کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز جوڑے سے نماز ہو جاتی ہے اور وضو کر کے اور سلام کے بیچ بیچ میں نماز پڑھ کے کیا بول سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ جوڑا بنا ہوا ہے تو نماز ہو جائے گی. جوڑا سر کا؟ جی جی ہاں. آپ سب سے پہلے زیب و زینت اختیار کرنے کے بعد سر کی بالوں کو لپیٹ لیجئے, جھونا باندھ لیجئے, جس طرح جو بتایا اس طریقے سے بات کر کے آپ نماز پڑھیے. نماز کیوں نہیں ہوگی, کوئی دقت کا مسئلہ نہیں. بال وغیرہ کھول کر کے اس طریقے سے رکوع و سجود نہ کریں, ٹھیک ہے. رکوع اگر سر کے اندر میں دوپٹہ وغیرہ نہیں ہے, چادریں وغیرہ نہیں ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. آپ اپنے بالوں کی سیفٹی کے ساتھ, پردے کے ساتھ آپ نماز پڑھیں, انشاءاللہ آپ کی نماز قابل قبول بھی ہوگی. اور یہ اسلامی طریقہ بھی یہی ہے. اور آپ کی کہنے بیچ بیچ میں جیسے سنت نے پڑھنی, سلام پھیر لیا, اس کے بعد بات چیت کر سکتے ہیں. کسی سے کوئی ضروری بات ہے تو فرض پڑھ لیے, کوئی اگر بات چیت اگر فرض نماز پڑھنے کے بعد آپ نماز پڑھ لی ہیں, اگر کوئی خاص بات ہے تو بات کر سکتے ہیں, لیکن لا یعنی باتوں سے بکواس کریں. کیونکہ عورتیں جب اجتماعیت کے ساتھ بیٹھتی ہے اور یا نمازیں پڑھتی ہے تراویح کے وقت اس طرح سنت اور نوافل وغیرہ پڑھتی ہے اور چیمی گوئیاں ہونے لگتی ہے, تو وہاں پر ایسا کریں کہ آپ بچیں. بہتر ہے کہ اپنی زبان کو کتاب اللہ سے تر رکھیں, تلاوت وغیرہ کریں اور زبان کی, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس درمیان آپ آپس میں مل جل کر کے کوئی ایسی غیبت نہ کر لیں کہ نیکی کرو دریا میں ڈالو. تو بہتر ہے کہ آپ احتراز بھی کریں. اگر حاجت اصلیہ ہے کہ کسی سے بات کرنے میں اور کوئی ضرورت ہے, ضرورت کی بات ہے, آپ اس سے کر سکتے ہیں. لیکن لایانی باتیں نہ کریں, لایانی باتوں کو ترک کر دیں, چھوڑ دیں. شاہدہ صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال ہے کہ میرے پپا کا انتقال ہو گئے, 4 سال ہو گئے. نہیں سوال دہرائیے. بیمار ان رہتی کے ہے پھوپھا کا انتقال ہو گیا. تو میرے 45 سال ہو گئے, میں شادی کر سکتی یا نہیں؟ نہیں سوال تو پورا دہرائیے, کیا کہنا چاہتی ہیں آپ, دوبارہ سے بتائیے سوال کو. میرے پپا تھے نا, وہ گزر گئے. ہاں 4تھا سال چل رہی ہے رمضان میں. اچھا ٹھیک. اور ممی بیمار رہتی ہے. ٹھیک ہے, پھر شادی کر سکتی یا نہیں؟ آپ شادی کرنا چاہتی ہیں تو اس میں کیا رکاوٹ ہے شادی کے اندر؟ 45 سال ہو گئے, ممی کی کڈنی خراب ہو گئی, لیور خراب ہو گئی. اچھا ممی کے پاس آپ کا کوئی اور بھائی وغیرہ نہیں ہے؟ ہے لیکن ساتھ میں نہیں, الگ ہے, کوئی پوچھنے بھی نہیں آتا. تو مسئلہ تو یہ تو بڑا مسئلہ ہے. شادی تو کرنی چاہیے. آپ سن بلوغت تک پہنچ چکے ہیں. ایک بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے والدہ محترمہ ایک مرض کی حالات میں آپ کے پاس ہیں. آپ کے والد محترم صاحب 4 سال پہلے انتقال ہو چکے ہیں. آپ ان کی خدمت کر رہے ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ آپ کو اس کو نعم البدل عطا فرمائے. اور لیکن آپ اپنے بھائیوں کے لیے ہدایت کے لیے دعا کریں, وہ والدین کے لیے فکر مند کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟
اور آپ پلس آپ اس لائق ہو گئے ہیں کہ آپ بھی ازدواجی زندگی میں منسلک آپ کا بھی کرانا ضروری ہے، کیونکہ قد استکملت نصف الایمان فتجوز، اگر آپ نصف ایمان کو مکمل کرنا چاہتے ہیں تو شادی کریں۔ تو آپ اس لائق ہو چکے، بھائی کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ میرے والد صاحب اس دنیا میں نہیں ہیں، تو بھائی کو اس فکر کے طور پر آپ کی شادی کرانے کے بعد خود اپنی والدہ کو وہ اپنے پاس لائیں اور اپنے طرف رکھیں، اور اپنی شریک حیات جو بیوی ہے ان کو ان سے کئی خدمت کریں، کیونکہ اگر آپ دنیا کے اندر میں اگر اچھائی کریں گے، اپنی والدہ کے ساتھ اچھائی کریں گے، ایک دن آپ بھی والد بنیں گے، اور آپ جب والد بنیں گے ان کا مسئلہ دوسرا ہے، وہ تو بس ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں، وہ مسئلہ دوسرا ہے، بھائی نہیں پوچھ رہے، اب وہ شادی کریں گی تو والدہ کا کیا ہوگا؟ جی اب یہی تو مسئلہ ہے، آپ وہاں پر یہ کریں گے اپنے بھائیوں کو مائل کرنے کی زیادہ تر کوشش کریں۔ آپ اگر شادی کرنا چاہتے ہیں تو شادی کر کے اپنی ماں کو اپنے ہاں لے کر کے چلے جائیں، وہاں پر بھی خدمت کر سکتے ہیں، چلے جائے کہ شوہر کو اپنی طرف سے آپ مائل کر لیں اور اپنی والدہ کو لے کر کے اپنے ساتھ رکھیں، وہاں پر آپ خدمت کیجئے۔ بہتر تو یہ جیسے مولانا صاحب نے کہا کہ اپنے بھائیوں سے بات کریں کہ اس کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے، حتیٰ کہ آپ کی شادی کی ذمہ داری ان بھائیوں کے اوپر ہے، کیونکہ آپ کے والد نہیں ہیں، لوگ بھاگ رہے ہیں، لیکن شادی تو ضروری ہے، کسی کے لیے شادی تو نہیں کر شادی سکتے۔ بہت اشد ضروری ہے، لائق ہو چکے دونوں ہیں۔ میں فیصلہ کیسے بھائیوں کی ذمہ داری اصل بنتی ہے، دعا کے بھائیوں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں، جلد سے جلد آپ کو ازواج زندگی منسلک کریں، آپ کی والدہ کا بھی صحت یاب کرے۔ بہرحال بشریٰ بیگم صاحبہ کو شامل کریں گے، فرمائی کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے 2 سوال ہیں۔ جی فرمائیے۔ تہجد کی نماز نفل پڑھے یا سنت پڑھے؟ اور میری بیٹی ہے، اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے، اس کے لیے کیا وظیفہ کرے؟ ٹھیک ہے، شادی کے دیکھیے تہجد کی نماز یہ نفل ہے، آپ فرض کے بعد اگر کوئی نماز، فرض اور وتر کے بعد اگر اللہ کی قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تہجد کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کریں۔ تہجد آپ 4 رکعت کی بھی نیت کر کے پڑھ لیجیے، 8 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کے پاس جیسے ٹائم ہے، وقت ہے، تو آپ اس طرح ترتیب بائی ترتیب پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ کی قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو نماز ہے تہجد کی نماز، جو رات کے تہائی حصے کے اندر میں خالص بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کے سامنے گراتے ہیں، روتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز قبول پڑھتے ہیں کہ تقرب الی اللہ ہے، اس نماز کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ اور رہی مسئلہ آپ کی بچی جو سن بلوغت تک پہنچ چکی ہے اور ازدواجی زندگی میں منسلک ہونے میں دقت پریشانی ہو رہی ہے، رشتے اس لائق نہیں آ رہے ہیں، تو دیکھیے آپ کتاب اللہ سے اپنا ایک واسطہ بنائیے اور سورۃ الرحمن وغیرہ کی تلاوت وغیرہ کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کی ایک بہترین رشتہ آپ کے گھر کے اندر میں آئیں گے، اور اس سورۃ الرحمن وغیرہ کی تلاوت کریں، انشاءاللہ اس کے ذریعے سے بہت بہتر رشتہ آپ کے گھر میں منسلک ہوں گے۔ کوثر جہاں دہلی سے ہمارے ساتھ، فرمائی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی کوثر جہاں دہلی سے، فرمائی کیا سوال ہے آپ کا؟ محترمہ ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے، مجھے سوال بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال بتائیے آپ کا کیا؟ نہیں بات کرنا چاہتے، ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ جی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ شاید رابطہ منقطع ہو گیا۔ مولانا صاحب ہم بات کر رہے تھے اس آخری عشرے کے بارے میں۔ جی آپ نے اس کے بارے میں لیلۃ القدر، آپ نے کلام پاک کے بارے میں بھی اس کے بارے میں بات کی، تو لیلۃ القدر کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں جو شب قدر رمضان میں کچھ لوگ کنفیوژن ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ شب برات کے بھی کہہ دیتے ہیں، کچھ لوگ کر دیتے ہیں، تو اصل لیلۃ القدر کیا ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیے لیلۃ القدر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخفی رکھ لیا ہے، کیونکہ ایک آپ کا اس قبل کہ سے پہلے میں نے ایک حدیث بھی پڑھا تھا، لیلۃ القدر کے بارے میں نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے، فطلحا رجلان، 2 آپس میں آدمی جھگڑا کرنے لگے، اور وہ 2 فطلحان رجلان، 2 آدمی جو آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، تو اسی درمیان نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان لوگوں کی چیمی گوئیاں سن لی۔ جی اسے چیمی گوئیاں، معذرت سے روک رہا ہوں آپ کو۔ جی صدف ہے ہمارے ساتھ، فرمائی کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا پہلا سوال ہے، یہ صدقہ اور زکوٰۃ
डिफरेंस क्या है दोनों में? ठीक। देखिए सदका, मैं आपके सवाल पहले सदका को ले लेता हूँ। सदका और ज़कात, ज़कात और सदक़े में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सदका बिला और मुसीबत को टालने के लिए दिया जाता है। चाहे आप सदका जानी सदका हो, चलते फिरते कोई भी सदका हो, सदका आप कई रास्ते में कोई चीज़ फेंका गिरी हुई उसको बिठा दिए, वो भी सदका है। इसी तरह से कोई गरीब है, फ़कीर है, थोड़ा पा तस्कीन है, उसके पास किल्लत है कि वो अपनी बच्चों को शिकम शेर नहीं कर पा रहे हैं, कुछ रकम देकर, कुछ गल्ला दे करके उसके घर की हाजत असलिया पूरी कर दिए, ये भी सदका है। इसी तरीके अब ज़कात और सदक़े में फ़र्क है। ज़क्का युज़क्की के माने आते हैं अपनी माल को पाक साफ़ सुथरा करना, और ज़कात में शराइत है कि आपकी माल पर हौलाने हौल यानी पूरे साल का गुज़रने के बाद आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होता है। अगर आपके पास माल है और उस पर हौलाने हौल यानी एक साल पूरे के पूरे गुज़र चुका है तो उस पर आपका ज़कात देना फ़र्ज़ है, क्योंकि अगर आप ज़कात नहीं देंगे आपके माल जो है, जो आपकी मिल्कियत में है, वो माल आपका पाक और साफ़ नहीं होगा। क्योंकि माल को पाक साफ़ के ज़रिए से, क्योंकि माल को पाक साफ़ करना चाहते हैं तो ज़कात के ज़रिए से आप माल को पाक साफ़ कर सकते हैं। यही फ़र्क है, कोई और दूसरा फ़र्क नहीं। गुलशन है हमारे साथ, फरमाइए क्या सवाल है आपका? बहुत दिन से हम परेशानी उठा रहे हैं सर, हम लोग को खाना जी, नहीं हो रहा, इसलिए हम लोग परेशान है, इसलिए सब बताइए। अरे मोहतरमा रुकिए तो सही, आराम से ठहर करके सवाल बताइए, क्या कहना चाहती है, दोहराइए सवाल को। हम लोग बोल रहे हैं ना कि हमको घर के लिए, हम अपना घर नहीं है, भाड़ा का घर में है, हम एक घर से परेशान हो गए हैं, हम लोग के घर नहीं है, उसके लिए कोई वजीफा बताने से हम लोग कुछ करते हैं। समझा ना? जी, मैं इनकी सवालों को समझ गया। ये पेशेंट है और काफ़ी एक सालों से इसे हाजत जो पेशाब पैखाने में दिक्कत परेशानी हो जाती है, और जिसकी वजह से बहुत इलाज व मुआलजा भी करा रहे हैं और सेहत याब नहीं हो रहे। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, कुरान मुक़द्दस की आयत सूरतुल फातिहा वगैरह पढ़ करके पानी में दम करके पिए, इंशाअल्लाह आपको सेहत आलिया मुस्तमिरा दाइमा हासिल होंगे। और दूसरी बात है, किसी अपने इलाके के किसी माहिर हकीम अतिब्बा से चेक भी कराइए, वहाँ से आपको जो अद्विया जो दवाइयाँ देंगे उसको इस्तेमाल कीजिए। और ख़ुसूसन अगर आपको इस चीज़ों के सिलसिले में दिक्कत परेशानी होती है, कलौंजी वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करें उसके ज़रिए से, क्योंकि कलौंजी तमाम बीमारियों के, मौत के अलावा तमाम बीमारियों में शिफायाबी हासिल होती है। तो कलौंजी वगैरह का आप मुँहों में मुँह के अंदर में डालकर चबाया करें या कहवा वगैरह बना करके पिया करें, आपका बिल्कुल सेहत तंदुरुस्त ठीक सही सालिम रहेगा इंशाअल्लाह तबारक। जी, अब बात लैलतुल क़द्र के बारे में बता रहे थे कुछ। जी, मैं अभी आपसे बात कर रहा था लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्र को अल्लाह तबारक व तआला ने मख्फी क्यों रखा? एक सवाल है, हुनाका सुवालुन मुहिम्मुन, यहाँ पर एक सवाल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने लैलतुल क़द्र को मख्फी क्यों रखा, छुपा कर क्यों रखा? हालांकि नबीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता भी रहे थे। अगर अल्लाह तबारक व तआला बता दिया जाता है इंसान को, क्योंकि लैलतुल क़द्र की फ़ज़ाइल ख़ुद कुरान मुक़द्दस के अंदर में बता दी है, बरजस्ता कुरान मुक़द्दस के अंदर में इनका बरजस्ता बता दिया गया। तो मैंने आप हज़रात के अभी मैंने आपके सामने एक हदीस का जुज़ पेश कर रहा था, फ़तलाहा रजुलाने, दो शख्स आपस में झगड़ा कर रहा था। नबी एक बार फिर माज़ा रोकूंगा, कॉलर है हमारे साथ, फरदाना साहिबा, फरमाइए। फरदाना साहिबा, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आप लोग खैरियत से हैं? जी दुआएं हैं। हाँ मुफ्ती साहब कैसे हैं? बहुत दिन के बाद मुलाकात हो रही है। जी जी, बस अल्लाह का शुक्र है, दिलाख लाख। जी, अल्लाह आपको भी सेहत आलिया मुस्तमिर अता फरमाए। मुफ्ती साहब मेरी ये सवाल है, 3 सवाल है मेरी, पर पहले ये सवाल सुनिए। अगर कोई दुख से इंसान आजीज हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए लास्ट में? अल्लाह पे तो भरोसा है और जितना भी कुछ हो रहा है वो तो कर ही रही हूँ, पर फिर भी बताइए, जैसे कोई ऐसी दुख है जिसमें जिद हो जाए अगर, तो क्या करना चाहिए? और दूसरा सवाल ये है मुफ्ती साहब, जो हम ला इलाहा का विर्द करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो अब ये इस्तग़फ़ार अगर साथ में कर लूं, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, तो ये मैं दोनों विर्द हो जाएगा साथ में। और दरूद शरीफ अगर पढ़ना है मुफ्ती साहब, तो क्या किसी को भी जैसे दम करना है या अपने ऊपर दम करना है या कुछ भी करना वजीफा, तो हर वजीफा से पहले दरूद शरीफ पढ़ना है जरूरी है, या फिर हम लास्ट में पढ़ लेंगे दरूद शरीफ? ठीक, पहला सवाल क्या था जी? पहला सवाल जैसे कि आपके, हम सबसे पहला सवाल ये ले लेते हैं कि अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि दम्बिन व अतूबु इलैह,
یہ تو ہر وقت ہر چلتے پھرتے انسان کو پڑھنا چاہیے. استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، کیونکہ انسان روزمرہ کی زندگی میں بے شمار گناہ کرتے رہتے ہیں، سرزد ہوتا رہتا ہے. تو اس کو استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ پورے پڑھ لے کریں. اس کے بعد آپ ایک سوال اور یہ کیے کہ ہمارے گھر کے اندر میں طرح طرح کی پریشانیاں آتی ہے، آزمائشیں آتی ہے، ابتلا آتا ہے، کیا اس حالت میں ہم کیا کریں؟ اس حالت میں ہم کیا کریں؟ دیکھیے، مصائب اور پریشانی من جانب اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. کسی بندے کو آزماتا ہے اللہ تبارک، کبھی مال کے اعتبار سے، کبھی جان کے اعتبار سے. اس طریقے سے پریشانیاں آتی ہے، پریشانی پہ صبر کریں، اور اس وقت پریشانی کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کی قرآن مقدس کی آیت کی تلاوت کریں. اور کیونکہ آپ صابر بنیں گے، صابرہ بنیں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے من جانب اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کا بدلہ ضرور عطا کیا جائے. کیونکہ یہ بندہ کو میں نے تھوڑی سی پریشانیاں دی تھی، انہوں نے برداشت کر لیا. جی، درود شریف. درود شریف تو یہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر آن ہر وقت اپنی زبان کو نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا فرض ہے. وہ زبان خاک آلود ہے جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم پر درود نہ بھیجے. رہی مسئلہ یہ کہ آپ کسی پر اگر پانی دم کر کے پلاتے ہیں، درود شریف پہلے پڑھیں یا بعد میں پڑھیں؟ اب درود شریف پہلے پڑھ لیجئے، اس کے بعد قرآن مقدس کی جو آیت ہیں، وہ آیت جیسے آیت الکرسی وغیرہ ہے، اس آیت وغیرہ کو پڑھ لیں، یا چاروں قل وغیرہ پڑھ کر کے پانی پر دم کر لیں. انشاءاللہ جو مریض ہیں ان کو پلائیے گا، ضرور بھی ضرور شفا یاب بھی حاصل بھی ہوگی، اور خوش خرم بھی ہوں گے، اور اس کی جتنی پریشانیاں وہ سب کے سب دفاع ہو جائے گی. رئیس صاحب کو شامل کریں گے. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ رئیس صاحب فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کتنے تولہ سونا اور چاندی پہ زکات کتنا لگے گا؟ 1 تولہ سونا اور چاندی کتنی؟ اتنی چاندی ہونی چاہیے اپنے پاس جو اس کی زکات جائے گی. جی بتائیے. اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ جی چاندی ہیں اور پلس کچھ نقد کیش وغیرہ ہے، تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہیں، شرط کہ اس پہ حولان حول ہو جائے، پورے سال گزر جائے. کیونکہ ابھی 1 تولے کی قیمت تقریباً جو ہے یہ 59,000 روپے کے قریب ہے. جی، اس طریقے سے اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ اس کا زکوٰۃ نکالیں. اور اپنے ایک اگر خالی سونا ہے تب تو زکوٰۃ نہیں بنتی، اس کے علاوہ کوئی کیش یا چاندی، اگر چاہے 1 تولہ بھی چاندی ہے تب زکوٰۃ بن جائے گی. اگر کسی شخص کے پاس 8 تولہ چاندی ہے لیکن کیش نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ تو 8 تولہ ہے لیکن اس پر زکوٰۃ ہے. جی. روشن صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کبھی روزہ رہا اور آنکھ پہ ٹھنڈے بتاتے رکھ سکتے؟ آنکھ پر ٹھنڈے بتاتے رکھ سکتے کیا؟ جی، اگر روزہ کی حالت میں ہیں اور جیسے بتاشا وغیرہ، ٹھنڈا وغیرہ، بتاشا ہے نا، تو بتاشا وغیرہ جو ہے، کیونکہ روزہ اس چیز کو ناقص کر دیتا جو حلق کے اندر اس کی تری پہنچ جائے. کوئی آنکھوں کے ذریعے سے اگر یہ چیز رکھ دیتا کوئی دقت مذائقہ نہیں ہے، اب رکھ سکتے ہیں ٹھنڈک پہنچانے کے لیے. اس طریقے سے کچھ لوگ کپڑا وغیرہ بھی رکھ لیتے ہیں سر میں جب درد وغیرہ ہوتا ہے، پانی گلا کر کے، اس سے روزے کے اندر میں کوئی دقت پریشانی نہیں ہوتی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ پانی کا اثرات حلق تک نہ جائیں اور ناک کے ذریعے سے بھی حلق تک، تری تک نہ پہنچے. اس سے احتیاط بھی رکھیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ پانی کو نچوڑ کر کے سر پر رکھ سکتے ہیں. اگر طبیعت خراب ہے تو اس میں کوئی دقت پریشانی نہیں ہے. ایک اور کالر شامل کر دیتے ہیں. جی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ شاید رابطہ منقطع ہو گیا. تو مولانا صاحب آپ اپنے اس کے شب قدر کے بارے میں بتا رہے ہیں. 2 لوگ ابھی میں نے آپ تو بتا رہا تھا قرآن نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پیش کیا تھا، فتلحان رجلان، 2 آدمی آپس میں جھگڑنے لگے اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب یہ چیمی گوئیاں سننے لگے تو ان دونوں شخص کو دریافت کیا، اور اسی درمیان نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے قلب اطہر سے اس رات کے بارے میں اٹھا لیا گیا اور اسے مخفی رکھا گیا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخفی کیوں رکھے؟ اس میں راز ہے. اگر بندہ کو یہ معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر 27 شب ہی کو ہے تو بندہ پورے سال خام و خیالی والی زندگی گزاریں گے، خواب غفلت والی زندگی گزاریں گے، اور نہ جانے کس طرح زندگی گزاریں گے، اور اسی رات کو شب قدر کی رات کو جا کر خوب اللہ کے در کے سامنے روئیں گے، گر گرائیں گے. تو معلوم ہے کہ ہمیں شب قدر مل جائے گی، ہمیں اگلے سال تک زندہ رہیں گے.
نہیں، میں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس لیے تو بتایا گیا نا کہ دیکھو اب مخفی رکھنے کا مطلب بھی یہ ہے کہ چھپا کر رکھا گیا. اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو آپ رمضان کے پہلے ہی روزے سے شب قدر کو تلاش کرنا شروع کر دو، کیونکہ انسان کو ہر وقت ہر وقت نیک صالح عمل کرنا ہی ضروری ہے، کیونکہ یہ دنیا تو متاع دنیا ہم الغرور ہے، دنیا نام ہے دھوکے کا. اس کا دوسرا پہلو بھی ہو سکتا ہے اگر اس کا ایک اور بھی پہلو ہو سکتا ہے نا اس کا. جی کیا پہلو؟ اس سے بات کریں گے. ابھی ایک کالر ہمارے ساتھ ہے صدف، ان سے بات کر لیتے ہیں. پہلے فرمائیے صدف، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم رحمۃ وعلیکم وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس 6 لاکھ کا کیش تھا. ابھی وہ ہمارے رشتہ داری میں ہم نے ایک 6-7 مہینے پہلے ہم نے کیا بولتے ہیں قرضداری کے طور پہ دیے ہیں، تو کیا ہمیں زکوٰۃ واجب ہے؟ ٹھیک ہے. جی، آپ کے پاس 6 لاکھ روپے ہیں اور وہ اس میں حولان حول بھی ہو گیا ہے، اور وہ قرض وہ جو پیسہ دیے ہیں سودی نظام پہ مت دیجیے گا، ایسے ہی بطور قرض کے طور پر دیے ہیں. گویا کہ آپ کا رقم آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس رقم کا آپ کے اوپر زکوٰۃ نکالنا فرض ہے. اور مشہور ہے کہ 1 لاکھ کے اوپر 2500 روپے نکلے گا. اسی طریقے سے 2 لاکھ ہیں تو 5000. اسی طریقے سے ترتیب بائی ترتیب آپ کے اوپر تقریباً 14,000 کے قریب آپ کے اوپر زکوٰۃ نکل رہا ہے. تو آپ اس رقم کو نکال کر کے اپنے مال کو پاک صاف ستھرا کر لیجیے. تو مولانا صاحب میں جو کہہ رہا تھا اس کا ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ اگر اس رات کو متعین کر دیا جاتا، بتا دیا جاتا، اور لوگ اگر اس رات کی بھی ناقدری کرتے تو پھر گناہ کتنا بڑا پڑتا. جی ظاہر سی بات ہے، جب اتنی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا در کھلا ہو، اتنی بڑی نیکیاں دے رہے اور اس رات کے اندر بھی لوگ ناقدری کر کے اس کو گزار دے تو کتنی ان کو ان کے حق ان کے لیے برائیاں لکھی جائے گی. اس کی ناقدری اگر کوئی کیسی انسان ہے کہ جو اس مبارک رات کو جان بوجھ کر ناقدری کرے، اس کی اہمیت کیا کہ اس کی افادیت اس کی ذہنوں کے اندر میں نہیں ہو، اور وہ شخص اس رات کی ناقدری کریں گے جس کی عقلیں معاف ہو جائے گی، پھر وہ کام کرتا ہے جس سے زمین تھرا جاتی ہے، آسمان لرز جاتے ہیں. وہ انسان جب عقلیں معاف ہو جائے گی تو وہ انسان وہی کر سکتا ہے کہ جو لیلۃ القدر کی اہمیت کو نہ جانتا ہو. اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے، کریم ہے. اللہ تعالیٰ اللہ کی ذات ہی رحیم ہے، کریم ہے، وہ تمام صفات سے متصف ہے، پھر بھی بندوں پر رحم کرتے ہیں، کرم کرتے ہیں. لیکن بندہ خواب غفلت میں رہ کر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، سستی کر رہے ہیں، تسالح اختیار کر رہے ہیں اور شیطانوں کی نقش قدم پر چل رہے ہیں. اس طریقے سے نہ جانے کس کس گناہوں میں مرتکب ہو رہے ہیں. اللہ ہم سب کو حفاظت فرمائے. اور عالم اسلام میں جو لوگ جس جگہ پہ ہیں اگر کسی طریقے سے گناہ سے مرتکب ہیں وہ توبہ کریں. اللہ کا در کھلا ہوا ہے، اللہ کا در کھلا ہے. آپ مانگنے والا بن جائیے، اللہ آپ کو دینے والا بن جائے. ریاض صاحب گروگرام سے فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت. میرا سوال ہے کہ دانت میں روزہ میں کچھ پھنس جاتا ہے تو اس سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ٹھیک ہے. جی، روزے میں اگر دانت کے اندر میں گوشت کا ٹکڑا یا اسی طریقے سے کوئی اور چیز پھنس جاتا ہے تو انسان پہلے ہی بے چین ہو جاتا ہے. اگر پھنسا ہوا ہے تو اس کو نکال دیجئے، حد جائے کہ اس کی حلق تک نہ جائے. آپ تو جانتے ہی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی مذائقہ نہیں. اگر پھنسا ہوا ہے اس کو حلق سے یہ دانتوں سے نکال دیجئے. روزے میں کوئی دقت پریشانی نہیں ہوگی. ظاہر سی بات، آپ جس وقت تک کھانا تناول فرمائیں گے کھائیں گے اسی وقت آپ کو احساس ہو جائے گا ہمارے دانتوں کے اندر کچھ چیزیں پھنسی ہوئی. اگر کوئی چیز رہ بھی گئی تو اس کو بعد میں صاف کر سکتے ہیں. ایسا وہ نہیں ہے کہ روزے کا مسواک جب کریں گے مسواک کے ذریعے سے وہ صاف ستھرا ہو جائے گا. جی. اچھا صاحب، جیسے اس وقت آپ نے دیکھا اب تو آخری اشرا چلی رہا، آپ نے اس کے بارے میں شب قدر کے بارے میں بتایا، اس کی ناقدری کرنے والوں کو. کتنا بدبخت ہے وہ شخص جو کہ اس رات کے اندر بھی شب قدر سے محروم رہ جائے. جی، اس سے قبل میں نے آپ کو بھی بتا بھی چکا تھا، وہ شخص بدبخت ہے جو لیلۃ القدر کے سر کے اوپر ان کا سایہ فگن ہو اور اس کی ناقدری کر لیں اور اپنی راتوں کو اپنی جوانی کو اپنی عبادات کو عبادات نہ کر کے گویا کہ لہو لعب کے اندر بست ہو کر کے اس میں اپنے اوقات کو گزار دے. وہ شخص بدبخت ہے اور وہ شخص گویا کہ گناہ کے اڈے پر کھڑے ہیں اور اس مبارک رات کو اپنے جان بوجھ کر ضائع کر دیے، برباد کر دیے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کس طریقے سے قرب حاصل کرو گے جب اس مبارک مہینے کے اندر میں اور اس لیلۃ القدر کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب حاصل نہیں کر رہے ہو تو پھر کب قرب حاصل کرو گے؟ اور یہ وہ شخص کرتا ہے
جس شخص کا دل پسمردہ ہو جاتا ہے، دل جب بڑھ جاتا ہے اور جب گناہ کرتے کرتے اس کے دل کے اندر میں جب سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، دل کے اندر بیل کچیل بیٹھ جاتا ہے، تو پھر وہ شخص ہر وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا ہے، من چاہی زندگی گزارتا ہے، رب چاہی زندگی نہیں گزارتا ہے، تو پھر وہ شخص کی دل سے گویا کہ احساس مر جاتا ہے۔ جب انسان کا احساس پسمردہ ہو گیا، کھویا کہ وہ اس مبارک رات کو بھی ضائع اور برباد کر دیا۔ اچھا، ظاہر سی بات ہے، اب تعین تو ہے نہیں کسی رات کا، اور جس وقت ہم آپ کی جو ہم حالت دیکھ رہے ہیں، ہماری یہ حالات ہیں اس وقت، آدمی 10 رات جاگتا بھی نہیں ہے۔ اب کسی کو اس رات میں اگر کسی نے لگاتار 10 رات چاہے 1 گھنٹہ عبادت کی، لگاتار 2 گھنٹہ عبادت کی، تو کیا اسے شب قدر مل گئی؟ دیکھیے، کوئی شخص اگر رات کے تہائی حصے میں یا رات کے اکثر حصے میں عبادت کرنے کے، ہاں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جان پہ اتنی مصیبتیں بھی نہ ڈالو، عبادت کرو، حسب استطاعت عبادت کرو۔ آپ ایسا نہ کریں کہ آپ تہجد پڑھ لیں، تہجد پڑھنے کے بعد قرآن مقدس کی تلاوت کریں، اور کچھ دیر کے بعد آپ سحری وغیرہ کرنے کے بعد اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اب آرام فرما لیں حتیٰ کہ دن ہو جاتا ہے، کیونکہ رات کا اوقات سب بناتے ہیں۔ نظام اوقات بنانا بہت ضروری ہے، نظام اوقات بنانا بہت ضروری ہے، کس وقت سے کیا کرنا ہے۔ جس طریقے سے آپ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اس کے کچھ وقت کے بعد آپ کے عشاء کی نماز آتا ہے، پھر اس کے بعد تراویح وغیرہ آپ پڑھنے کے بعد کچھ دیر کھانا وغیرہ لینے کے بعد آپ خود رات کے تہائی حصہ قریب آ چکا، تو اس وقت آپ کیا کریں، عبادت میں مشغول ہو جائیں، تلاوت وغیرہ کریں، اور اگر نیند کی جھپکیاں آتی ہیں آپ نیند تھوڑا لے لیں، پھر رات کی تہائی 2-3 بجے کے قریب اٹھ کر کے قرآن سحری وغیرہ کر کے خوب قرآن مقدس پڑھیں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اس طریقے سے ایک ترتیب بنا لیں اور اس ترتیب سے عبادت کریں، گویا کہ آپ عبادت بھی کر لیں گے، اس کا ثواب بھی مل جائے گا۔ ناظرین، وقت ہے کوئز کا۔ آج کی کوئز، شب قدر افضل ہے کس چیز سے؟ شب قدر افضل ہے کس سے؟ 1000 راتوں سے، 1000 مہینوں سے، یا 1000 سالوں سے؟ سوال ایک بار پھر سن لیجئے، شب قدر افضل ہے کس سے؟ 1000 راتوں سے، 1000 مہینوں سے، 1000 سالوں سے؟ اور جواب کے لیے ہمارا نمبر ہے 9289568993۔ آپ اس پر اپنا صحیح جواب بھیج سکتے ہیں۔ ناظرین، اب آپ کو ایک اور اطلاع دے دوں، جو میرے ساتھ آپ رکھے ہوئے پروڈکٹ دیکھ رہے ہیں، یہ تمام تر پروڈکٹ ہمدرد کے تیار کردہ پروڈکٹس ہیں۔ ان کے بارے میں آپ کو اطلاع کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمدرد کے بارے میں آپ کو بتا دیتے کہ ہمدرد کا جو ہے صارفین کا 100 سال سے زیادہ کا ہمدرد پر بھروسہ ہے۔ بس سوچنے کے ارادے کے ساتھ ہمدرد اپنے پروڈکٹ تیار کرتا ہے۔ ہندوستانی اقدار پر مبنی ایک ساکھ ہے ہمدرد کی، اور خالص اجزاء کا استعمال۔ تو یہ پروڈکٹ تمام تر ہمدرد کے تیار کردہ پروڈکٹس ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ 5 لیٹر کے اندر جو رکھا ہوا ہے کچی گھانی مسٹرڈ آئل رکھا ہوا ہے۔ اگر آپ اس کو 5 لیٹر کے اندر نہیں استعمال کرنا چاہتے یا 5 لیٹر کے اندر نہیں لینا چاہتے، تو آپ اسے 1 لیٹر کے اندر بھی یہاں پر دستیاب، آپ اسے 1 لیٹر کے اندر بھی لے سکتے ہیں۔ کچھ اور یہاں پر رکھے ہوئے، جیسے خالص زعفران دیکھیں گے ہمدرد کا، ہینگ پاؤڈر رکھا ہوا ہے، خالص مسالے ہیں جس میں قورمہ مسالہ، بریانی مسالہ، نہاری مسالہ، حیدرآبادی بریانی مسالہ، کچن کنگ مسالہ، چکن مسالہ، میٹ مسالہ، حلیم مسالہ، ٹکا مسالہ۔ ان کے علاوہ کچھ ثابت مسالے بھی ہیں، جیسے کہ یا دار چینی اور سونف رکھی ہوئی، ان کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ناظرین، اب ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ ہمدرد کے مسالے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمدرد کے جو یہ مسالے ہیں خالص اجزاء سے اپنی ہی فیکٹری کے اندر بے پناہ یا بےحد تحقیق کے بعد، بےحد ریسرچ کے بعد یہ بنائے جاتے ہیں یا تیار کیے جاتے ہیں۔ ان کے اندر ذائقہ ان کا بہترین ہے، خوشبو ان کی لاجواب ہے ان مسالوں کے اندر، اور ان مسالوں جیسے میں نے کہا کہ اپنی فیکٹری کے اندر تیار کیا جاتا ہے۔ اور ان مسالوں کی اور جو خاص بات یہ ہے کہ ان مسالوں کو نائٹرو پیک کے اندر پیک کیا جاتا ہے، جس سے کہ ان کی تازگی، خوشبو ان کی برقرار رہے۔ اور دوسری بات کہ ان کو جو ہے صحت کے مد نظر صفائی کے 4 مراحل سے گزارنے کے بعد مشینوں کے ذریعے پیک کیا جاتا ہے، انسانوں کے ذریعے یا انسانوں کے ہاتھوں کے ذریعے یہ پیک نہیں کیے جاتے۔ دوسرا، ان کو جو گرائنڈنگ کی جاتی ہے بہت لو ٹیمپریچر پر، بہت کم درجہ حرارت پہ کی جاتی ہے، جس سے کہ اندر جو قدرتی آئل ہے یا اسینشل آئل ہے ان کے اندر برقرار رہے۔ اس لیے یہ اپنے آپ کو دوسروں سے ممیز کرتے ہیں اور الگ کرتے ہیں۔ جو بھی آپ مسالہ استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ مسالہ اٹھائیے، اس میں پوری ریسیپی درج ملے گی، صرف آپ کو اپنے ذائقے کے مطابق اس میں نمک کا استعمال کرنا ہے۔ جو لوگ صحت کو لے کر کانشیس ہے وہ اولیو آئل کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اولیو آئل میں ہمدرد نے
تیار کیا ہے. اب کچھ مشروبات کی بات کرتے ہیں. اگر مشروبات کی بات کریں گے تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں ہمدرد کے ساتھ نام ابھرتا ہے روح افزا. 100 سال کی عمر ہے روح افزا کی, 2-4 برس کا قصہ نہیں ہے. نہ رنگت بدلی, نہ خوشبو, نہ ذائقہ, آج بھی روح افزا ہمارے بیچ ہے اور ہمارے دلوں پر راج کرتا ہے. اسی طرح سے ہمدرد نے کچھ اور مشروبات بھی لانچ کیا, جیسے کہ آپ ناریل پانی کی شیشی میرے ساتھ رکھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے. ناریل پانی کو اس طرح سے پیک کیا گیا ہے کہ اس کی تازگی برقرار رہے. ساتھ میں گلوکوز ڈی ہے یہاں پر رکھا ہوا. گلوکوز ڈی فوری توانائی یعنی کہ انسٹنٹ انرجی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. موسم گرما میں خاص طور سے جب تک آنے سستی محسوس ہو تو گلوکوز ڈی کا استعمال کیجیے. ساتھ میں 2 اسکویش رکھے ہوئے ہیں, اورنج اور لیمن, اور ساتھ میں ایک چھوٹی سی شیشی جام شیریں شربت سندل. آپ اس کا بھی استعمال کرتے ہیں. شہد خالی صاحب شہد کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ تھے ہمدرد کے پروڈکٹ. ماضی اسی کے ساتھ وقت اب ہمیں اور آگے کی اجازت نہیں دے رہا, لیکن آپ سے اجازت لینے سے پہلے مولانا صاحب کا شکریہ ادا کر دیتے ہیں. مولانا صاحب پروگرام میں تشریف آوری کے آپ کا تہہ دل سے شکریہ. شکریہ. تو ناظرین, احکام رمضان میں آج اتنا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. آپ دیکھتے رہیے تہذیب ٹی وی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.